السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر وقال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، یہ ذی الحجہ کا مہینہ اس کا ابتدائی عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی عشرے کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اوپر قسم کھا لے تو اس کی عظمت، اہمیت، اس کا وقار، اس کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ ہم بھی اگر کسی بات پر قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت کو یقین دلانے کے لیے، اس چیز کا یقین دلانے کے لیے، سامنے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہاں یہ چیز صحیح ہے، اسی لیے ہم قسم کھا رہے ہیں۔ ایک انسان تو یوں ہی قسم کھاتا ہے بار بار، تو وہ جو بار بار قسم کھاتا ہے تو وہ کتنی بھی قسم کھا لے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اس کو ہم بار بار کہتے ہیں پھر قسم کھا، پھر قسم کھا، صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، پھر قسم کھا، بار بار اس سے قسم دلاتے ہیں تو اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور بار بار قسم کھانے والا بھی جھوٹا ہی انسان ہوتا ہے۔ اور جو ایک انسان کبھی قسم نہیں کھاتا، جس کے زبان سے آپ نے کبھی قسم سنا ہی نہیں اور اکثر اس کی باتیں سچ ہوتی ہے، اگر وہ کبھی قسم کھا لے تو وہ بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قسم کھاتے نہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو 10 راتیں کون سی ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا یہ ایام ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کی 10 راتیں ہیں جو ابھی شروع ہو چکا ہے۔ اس کی فضیلت کے متعلق بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یہ فضیلت کے اعتبار سے تو یہ عشرے کی، ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کی یہ 10 راتیں ہیں، اور دن کے اعتبار سے تو رمضان کا مہینہ ہے مقام و مرتبے والا، فضیلت والا، لیکن رات کے اعتبار سے یہ عشرہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اس عشرے کے اندر جتنا بھی ہم وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں اتنا ہی کم ہے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں لگا دیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے میں لگا دیں، اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ ہمارا مقام و مرتبہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اس عشرے کے اندر ہم کثرت سے استغفار کریں، جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھے، خاص کر کے صلاۃ التوبہ اور نفلی نماز فرائض کے ساتھ ساتھ میں۔ فرائض کا اہتمام تو کرے ہی کریں اس عشرے کے اندر کہ ہماری ایک بھی نماز فرض چھوٹنے نہ پائے۔ تہجد کی نماز مل جائے تو اور اچھی بات ہے، تہجد کی نماز اگر نہ ملے تو کم سے کم فجر کی نماز جماعت سے ملے، جماعت سے نہ مل پائے تو کم سے کم وقت کے اندر ادا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا والفجر، فجر کی قسم کھائی ہے اس رات کے اندر، اس کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بتائے ہوئے۔ تو یہاں اگر ایک انسان نے اس عشرے کے اندر، جیسے رمضان المبارک کے اندر مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے اندر ایک جاگرکتا آ جاتی ہے، ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے اور ایک چاہت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو اس عشرے کے اندر بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ فضیلت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ جب جس بات پر اللہ تعالیٰ قسم کھا لے تو ہمیں تو یقین ہو جانا چاہیے اس کی فضیلت کا، اس کے مقام کا، اس کے مرتبے کا، کہ واقعی یہ ابتدائی عشرہ بہت فضیلت والا ہے۔ کیونکہ اس عشرے کے اندر 2 ایسی عبادتیں ہیں جو پورے سال میں کبھی بھی انجام نہیں دی جا سکتی۔ حالانکہ دن آتے رہیں گے، مہینے آتے رہیں گے، تاریخ وہی آتی رہے گی۔ پہلی جو عبادت ہے وہ حج کی عبادت ہے، اس عشرے کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ پورا سال مینا کھلا ہوا ہے، عرفات کا میدان کھلا ہوا ہے، جو کھمبے کے اوپر جمرات جو پلر ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ کھڑا ہے، شیطان بھی کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پورا سال انسان جا کے کرے گا، ان عشروں کو چھوڑ کر وہ چیز اس کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے، مخصوص بندے جو اس وقت میرے یہاں، میرے گھر میں
تشریف لائے ہیں اور وہ مجھے یاد کر رہے ہیں، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کو جو فضیلت ملنے والی ہے، ان کو جو عظمت ملنے والی ہے، ان کو جو نیکیاں ملنے والی ہے، تو جو لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں، جو لوگ وہاں نہیں آ پائے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا ہے۔ وہاں پہنچنے والوں کو اللہ تعالیٰ جب محروم نہیں کر رہا ہے تو یہاں پہ رہنے والوں کو کیسے محروم کر دے گا؟ بس ضرورت یہ کہ انسان کے اندر تڑپ ہو، طلب ہو، چاہت ہو، لگن ہو، ایک فکر ہو اس کے اندر، تب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے اترتے ہیں۔ یقین اور ایمان کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مہینے عطا کرتا ہے، ہمیں ایسے عاشرے عطا کرتا ہے، ہمیں ایسے ایام عطا کرتا ہے، ہمیں ایسے ارکان دیتا ہے کہ بھائی اپنے یقین کو بنا لو۔ اللہ کرے ہمیں بھی وہ یقین پیدا ہو جائے ہمارے اندر۔ تو اس عاشرے کے اندر میرے دوستوں، جہاں حاجی حج کو ادا کر رہے ہیں، وہاں ہم اپنے مقام پہ رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ اسی لیے اس عشرے کے اندر یہ کہا گیا کہ جس طریقے سے حاجی کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے ناخن کے بال نہ کاٹے، اپنے جسم کے بال نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے، ویسے ہی مقام پہ رہتے ہوئے جن لوگوں کو قربانی کرنی ہے ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بدن کے کسی بھی ناخن، کسی بھی بال کو یا کسی بھی ناخن کو نہ کاٹیں۔ حاجیوں کی مشابہت اختیار کرے، جو میرے اس وقت محبوب بندے میرے گھر کا چکر لگا رہے ہیں، خوشبو تک استعمال نہیں کرے، تم بھی تھوڑی مشابہت اختیار کر لو۔ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے تم کو بھی وہ اجر و ثواب مل جائے گا جو ان کو مل رہا ہے۔ اب تم قربانی کر لو گے تبھی تم کو بال و ناخن کاٹنا ہے، جب تک قربانی نہیں کرو گے تب تک نہیں کرنا ہے۔ ایک چیز یہ اس عشرے کے اندر ایک عمل یہ ہو گیا، جسے میں نے مغرب کی نماز میں ایک دن پہلے اعلان بھی کر دیا تھا۔